ملک آج جن حالات سے دوچار ہے اور جس طرح سے ملک میں ایک پولرائزیشن بڑھ رہی ہے، دوریاں اور خلیج مختلف لسانی اکائیوں کے درمیان پیدا ہو رہی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا سبب ملک کی مختلف قومیتوں کے ساتھ کیے جانے والا متعصبانہ سلوک، نفرت اور عصبیت ہے۔ اگر یہ متعصبانہ سلوک اور طرز عمل اختیار نہ کیا جاتا تو شاید 14 اگست 1947 کو وجود میں آنے والا قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان دو لخت نہ ہوتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی اشرافیہ نے آج بھی وہی طرز عمل اختیار کر رکھا ہے، اسی طرح ملک کی لسانی اکائیوں کے ساتھ متعصبانہ سلوک کیا جا رہا ہے، تو مزید دوریوں اور خلیج کے پیدا ہونے کا سبب بن رہا ہے۔ جہاں دیگر لسانی اکائیوں کے ساتھ متعصبانہ سلوک کیا جا رہا ہے، وہاں مہاجروں کے ساتھ پاکستان بنانے والے مہاجروں کے ساتھ جو متعصبانہ سلوک کیا جا رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ مہاجروں کے آباء و اجداد نے پاکستان بنانے کے لیے جو قربانیاں دیں وہ قصے کہانیاں نہیں، تاریخ کا حصہ ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے برسوں کئی دہائیوں اور صدیوں سے آباد بسے بسائے گھروں، جائیدادوں، اپنے بزرگوں کے مزارات، اپنی یادگاروں کو چھوڑ دیا پاکستان کی خاطر۔ لیکن افسوس کہ مہاجروں کی قربانیوں کو تسلیم کرنے کے بجائے، حتیٰ کہ انہیں پاکستانی ہی تسلیم نہیں کیا گیا بلکہ انہیں پناگیر، تلیئر، مکڑ اور مٹروے جیسے توہین آمیز ناموں سے پکارا گیا، انہیں ان کے حقوق سے محروم رکھا گیا۔ یہی وہ سلوک اور طرز عمل تھا کہ جس نے MQM کو جنم دیا، لیکن یہ نفرت اور تعصب، یہ عصبیت کا سلسلہ بند نہ ہوا اور آج بھی جاری ہے، جس کی تازہ ترین مثال گزشتہ روز پاکستان کے ایک نجی ٹی وی چینل کے ٹاک شو میں دیکھنے میں آئی۔ یہ 35-40 منٹ کا ٹاک شو بظاہر چند لوگوں کے لیے صرف ایک ٹاک شو تھا، لیکن اس ٹاک شوز میں مہاجروں کے لیے گفتگو کے دوران جن جذبات کا، جن خیالات کا، جس سوچ کا اظہار کیا گیا وہ نہایت افسوسناک بلکہ شرمناک ہے۔ اس پروگرام کا نام لائیو ود ندیم ملک تھا اور اس کا موضوع تھا کہ ملک میں دہشت گردی اور افغان پناہ گزین غیر قانونی تاریخیں بنتا۔ لیکن دیکھنے والے اور سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ پروگرام کے اینکر نے ندیم ملک، انہوں نے اس پروگرام کو فوکس کیا کراچی پر اور بار بار اس تاثر کو مضبوط کرنے کی کوشش کی کہ کراچی میں آباد لوگ غیر قانونی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام میں شریک پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عارف الوی، انہوں نے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ کراچی میں بنگالی بھی ہیں، برمی بھی ہیں، افغانی بھی ہیں اور بہاری بھی لاکھوں کی تعداد میں غیر قانونی طور پر آباد ہیں۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے جو اینکر ہیں
ندیم ملک، وہ بھی بار بار بہاری کہہ کر اور انہیں غیر قانونی قرار دیتے رہے بار بار کہ یہ غیر قانونی ہے بات ہے۔ پروگرام میں ایک اور جو شریک تھے وفاقی وزیر سیفران جنرل عبد القادر بلوچ، جب انہوں نے ذکر کیا افغان پناہ گزین اور دیگر باشندوں کا، تو اس موقع پر بھی پروگرام کے اینکر نے خاص طور پہ لقمہ دے کر بہاری کا اضافہ کروایا اس میں۔ اور یہی نہیں بلکہ حکومت پاکستان سے وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان بہاریوں کو غیر ملکی اور غیر قانونی قرار دے کر ملک سے باہر نکالا جائے۔ ہم پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عارف علوی اور ندیم ملک کی جانب سے پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے مہاجرین مشرقی پاکستان کو غیر ملکی، غیر قانونی قرار دینے اور انہیں پاکستان سے نکالنے کی باتیں کرنے والے اور ان جیسے تمام متعصب لوگوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ عارف علوی صاحب کو ان مہاجرین مشرقی پاکستان کو غیر ملکی اور غیر قانونی تارکین وطن قرار دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اگر آپ ملک کے لیے قربانیاں دینے والے لوگوں کی قربانیوں کو تسلیم نہیں کر سکتے تو خدا را ان کی توہین تو نہ کیجیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان مہاجرین مشرقی پاکستان جنہیں بعض لوگ بہاری کہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ نفرت انگیز خیالات، یہ جذبات اس لیے کیونکہ وہ مہاجر ہیں۔ کبھی پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان مہاجروں کو زندہ لاشیں کہہ کر ان کی توہین کرتے ہیں، تو کبھی ان کا ایم این اے عارف علوی ان مہاجرین مشرقی پاکستان کو غیر ملکی اور غیر قانونی قرار دے کر ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ اس بات سے مہاجرین مشرقی پاکستان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وفاق کی باتیں کرنے والی پی ٹی آئی کے ان کے بارے میں کیا خیالات ہیں، کیا سوچ رکھتی ہیں وہ۔ عارف علوی اور ندیم ملک کو مہاجرین مشرقی پاکستان کے بارے میں اس طرح کے خیالات کا اظہار کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جنہیں وہ بہاری کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی خاطر 1947 میں انڈیا کے ریاست بہار سے پاکستان ہجرت کی۔ مشرقی پاکستان ان کے قریب تھا، وہ وہاں ہجرت کر کے چلے گئے اور پاکستان کے قیام کے ابتدائی ایام میں ہی بانی پاکستان حضرت قائد اعظم کی زندگی میں ہی جب مشرقی پاکستان میں منفی جذبات نے اور زبان کے معاملے پر فساد اور خلیج اور ہنگامہ شروع ہوتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ بہاری کہہ رہے ہیں، جنہوں نے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وفاق پاکستان کا ساتھ دیا، پاکستان کو جوڑے رکھنے اور اس کے اتحاد اور یکجہتی کی بات کی۔ جب سابقہ مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش کی تحریک چلتی ہے تو یہ مہاجرین مشرقی پاکستان جنہیں یہ بہاری کہہ رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کا نعرہ لگایا اور پاکستان کا نعرہ لگانے کی پاداش میں وہ مفتی باہنی کے ہاتھوں لاکھوں کی تعداد میں قتل ہوئے، جوان جوان بزرگوں کے سامنے قتل کر دیے گئے، معصوم بچوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن وہ پاکستان کا نعرہ لگاتے رہے۔ جب 1971 کی جنگ ہوتی ہے تو یہ پاکستانی
جنہیں یہ بہاری کہتے ہیں، وہ پاکستان کا، پاکستانی فوج کا ساتھ دیتے ہیں، فوج سے آگے بڑھ کر مکتی باہنی کا مقابلہ کرتے ہیں، فوج کو بتاتے ہیں کہ اس تالاب کا پانی نہ پیو، یہاں مکتی باہنی کے لوگوں نے زہر ملا دیا ہے۔ قدم قدم پر پاکستانی فوج کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور جب 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہو جاتا ہے، پاکستان کی 90,000 فوج ہتھیار ڈال دیتی ہے، تو یہ پاکستانی فوجی تو جنگی قیدی بنا کر انڈیا لے جائے جاتے ہیں، وہاں رکھے جاتے ہیں، لیکن پاکستان کی خاطر لاکھوں کی تعداد میں کٹنے والے، اپنی جانیں دینے والے، یہ پاکستانی، ان کے برسوں کے بسے بسائے گھر، ان کی فیکٹریاں ان سے چھین لی جاتی ہیں، ان کا سب کچھ چھین لیا جاتا ہے، اور ڈھاکہ اور دیگر شہروں میں ریڈ کراس کے کیمپوں میں ان کو جا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ اپنے وقت میں بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑا کاروبار کرنے والے، اچھی پوسٹوں پہ رہنے والے، وہ تمام لوگ ان ریڈ کراس کے کیمپوں میں جانوروں کی طرح دھکیل دیے جاتے ہیں۔ ہتھیار ڈالنے والی پاکستان کی فوج 2 سال بعد پاکستان واپس لے آئی جاتی ہے، اس لیے کہ شاید ان کا تعلق پنجاب سے تھا، لیکن پاکستان کی خاطر 2 بار کٹنے والے یہ مہاجرین مشرقی پاکستان آج 46 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی بنگلہ دیش کے ریڈ کراس کیمپوں میں جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا کبھی ان کیمپوں کی فلم تو دیکھیے، 3 نسل قربان ہو گئی، 4تھی نسل اسی ماحول میں جانوروں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اور پاکستانی سب سے بڑا المیہ تو یہ کہ ہم نے 50 لاکھ سے زائد افغان بھائیوں کو پاکستان میں پناہ دے دی، جو غیر ملکی طاقتوں کے مفادات کی جنگ کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ آپ نے انہیں اپنا بھائی قرار دیا، انہیں اپنے ہاں پناہ دی، 50 لاکھ سے زائد۔ لیکن صرف 2.5 لاکھ، 2 سے 2.5 لاکھ پاکستانی جو کسی اور ملک کے باشندے نہیں تھے، جو پاکستانی تھے، اور صرف نام کے پاکستانی نہیں تھے، انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، 2 بار اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، سب کچھ قربان کر دیا، ان کو پاکستان نہیں لایا جاتا، اس لیے کہ وہ مہاجر ہیں۔ ان کی قربانیوں کو تسلیم کرنے، اس کا اعتراف کرنے کے بجائے بار بار ان کی توہین کی جاتی ہے۔ پاکستان کے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق ان کی توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بہاری نہیں، بھکاری ہیں۔ جنہیں رات کو سو کر صبح اٹھتے ہوئے بنا بنایا پاکستان مل جائے، وہ پاکستان کے مالک و مختار، اور جو پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں، 1 بار نہیں 2 بار قربان کر دیں، اور وہ صرف اپنے بنائے ہوئے وطن پاکستان میں آنے کے لیے دہائیاں دیں، تو انہیں کہا جائے کہ یہ بھکاری ہیں۔ اس لیے کہ وہ مہاجر ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ کہ یہ تعصب، یہ نفرت ان کے ساتھ آج بھی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی خاطر 2 بار لٹنے والوں کو وطن نہیں لایا گیا،
किसी ने उनके लिए आवाज बुलंद नहीं की। अगर की पाकिस्तान में तो वाहिद कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन है, जो 11 जून 1978 को जामिया कराची में ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कायम करते हैं। तो अगले ही साल 14 अगस्त 1979, 14 अगस्त 1979, जब पूरा मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहा था, तो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने इन बांग्लादेश के रेड क्रॉस कैंपों में फंसे हुए पाकिस्तानियों के लिए आवाज बुलंद की कि उनको पाकिस्तान वापस लाया जाए, उनका भी हक है इस वतन पर। तो इस पादाश में जनरल ज़ियाउल हक की फौजी हुकूमत कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार कर लेती है, उन पर फौजी अदालत में मुकदमा चला के उनको सजा दे दी जाती है, सिर्फ इन मुहाजिरीन मशरिकी पाकिस्तान के लिए आवाज बुलंद करने की पादाश में। कोई उनके लिए आवाज नहीं बुलंद करता, कोई उनकी खबरगिरी नहीं करता। दुनिया भर के ममालिक के दौरों पर जाते हैं लोग, हमारे हुक्मरान, कभी किसी ने जाकर उन पाकिस्तानियों से नहीं पूछा। वहां भी अगर उनकी मदद की किसी ने तो वह कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने 2 बार अपनी इमदादी टीमें बेचकर लाखों की तादाद में लाखों रुपए मालियत का इमदादी सामान वहां पर तकसीम किया उनके लिए। लेकिन एक तरफ तो ये कि आप उनको वतन वापस नहीं लाते, और जो उनके रिश्तेदार जो लोग पाकिस्तान में हैं, आप उन्हें बिहारी कहकर उनकी तौहीन करते हैं और कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी तारिकीन वतन है, ये गैर मुल्की हैं, इनको यहां से निकाला जाए। कराची के कई इलाके ऐसे हैं, अब जिस प्रोग्राम का मैंने हवाला दिया तो उसमें कराची को फोकस किया गया, तो कराची के ही बेशतर इलाके हैं जहां ये मुहाजिरीन मशरिकी पाकिस्तान आबाद हैं। तो नादरा के गैर मुकामी अफसरान इस्लामाबाद से मिलने वाली पॉलिसी के तहत इन मुहाजिरीन मशरिकी पाकिस्तान को शनाख्ती कार्ड तक जारी नहीं करते। इनसे कहा जाता है कि 1979 से पहले के शनाख्ती कार्ड लेकर आइए, राशन कार्ड लेकर आइए, घर के कागजात लेकर आइए, और उनको धुतकार कर वहां से लौटा दिया जाता है। हद तो ये कि जिनके शनाख्ती कार्ड बने हुए भी हैं, जब वो रिन्यू कराने के लिए नादरा के ऑफिसेज में अपनी फॉर्म जमा कराते हैं तो उनको रिन्यू करने के बजाय उन शनाख्ती कार्ड को भी कैंसिल कर दिया जाता है। यानी ये कैसा मजाक है, ये कितना बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान की खातिर बार बार लुटने वाले, पाकिस्तान को बचाने के लिए जंग में फौज से आगे बढ़कर अपनी जानें देने वाले, अपना सब कुछ कुर्बान करके कैंपों में गुजरने वाले, उनके रिश्तेदारों को गैर मुल्की कहकर, गैर कानूनी करार देकर आप उन्हें पाकिस्तानी भी तस्लीम नहीं करते। उनको शनाख्ती कार्ड जो एक शहरी का बुनियादी हक होता है उससे भी आप महरूम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या सूरत हाल है? दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान या दीगर मुल्कों के लाखों लोग न सिर्फ शनाख्ती कार्ड हासिल करते हैं बल्कि बड़े बड़े कारोबार भी करते हैं, कर रहे हैं आज भी। यानी कि पाकिस्तान में अफगान तालिबान का अमीर मुल्ला अख्तर मंसूर को तो पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड जारी किया जा सकता है, उन जैसे लाखों लोगों को तो जारी किया जा सकता है, लेकिन जो सच्चे पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के लिए सिर्फ जबान से पाकिस्तानी नहीं है, उनको बना बनाया पाकिस्तान नहीं मिला। इस वतन को बनाने के लिए उनके आबा अजदाद ने कुर्बानियां दी और इसको बचाने के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी, वो शनाख्ती कार्ड के हकदार नहीं है। तो आज
ہمارا سوال یہ ہے پاکستان کے ارباب اختیار سے، پاکستان کے حکمرانوں سے، اور جو خود کو پاکستان کی چیمپئن قرار دیتے ہیں، ان سب لوگوں سے ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے بزرگوں نے یہ وطن اس لیے بنایا تھا کہ انہیں آپ کبھی پناہ گیر کہہ کر، تلیار اور مکڑ اور مٹروے کہہ کر آپ ان کی توہین کریں، کبھی انہیں زندہ لاشیں کہیں، کبھی بھوکے ننگے کہیں، کبھی کالے کلوٹے کہیں، اور اب غیر ملکی اور غیر قانونی قرار دے کر پاکستان سے نکالنے کی ان کے لیے ان کے بارے میں باتیں کی جائیں؟ کیا اسی دن کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنا سب کچھ، اپنا وطن چھوڑا تھا کہ ان کی اولادوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے؟ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیا اس بات کا احساس نہیں کہ اس متعصبانہ طرز عمل، اس سلوک سے لوگوں کے ذہنوں میں کیا جذبات پیدا ہوں گے؟ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاونسٹ ذہنیت رکھنے والی جو ایلیٹ ہے، جس کا تعلق پنجاب سے ہے، ایلیٹ، عام پنجابی نہیں، عام پنجابی تو خود ان کے ظلم کا شکار ہے، غلام بنا ہوا ہے، جو ایلیٹ ہے پنجاب کی، جس نے برصغیر کی آزادی میں بھی انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، مجاہدوں کی، حریت پسندوں کی مخبریاں کر کے ان کو انگریزوں کے ہاتھوں گرفتار کروایا، قتل کروایا، آزادی کی جدوجہد کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کی، اور گورے انگریزوں کے یہ کالے ایجنٹ جو آج جو ایلیٹ مسلط ہے، وہ اور ان کے ہرکارے آج پختونوں کے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ، سندھیوں کے ساتھ، مہاجروں کے ساتھ اور دیگر چھوٹی قومی لسانی اکائیوں کے ساتھ متعصبانہ اور نفرت انگیز سلوک کر رہے ہیں۔ اس سلوک سے قومی یکجہتی پیدا نہیں ہوگی، اس سے دوریاں، جو پہلے ہی دوریاں ہیں، اور دوریاں بڑھے گی، ملک میں موجود پولرائزیشن اور بڑھے گی، اور اضافہ ہوگا اس میں، اس سے محبت نہیں نفرت پیدا ہوگی۔ لہذا ہم یہی درخواست کریں گے کہ خدارا یہ متعصبانہ طرز عمل، یہ سلوک بند کیا جائے، لوگوں کو دیوار سے نہ لگایا جائے، اور ہم اپنے اس پرانے مطالبے کو ایک بار پھر دہرائیں گے کہ وہ مہاجرین مشرقی پاکستان جنہیں بہاری کہہ کر الگ کیا جاتا ہے، ان مہاجرین مشرقی پاکستان کو جو بنگلہ دیش کے کیمپوں میں 46 برسوں سے انتہائی قصبہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان پاکستانیوں کو فی الفور وطن واپس لایا جائے، اور ریاست کی سطح پر ان کی قربانیوں کا احترام کیا جائے، ان کو پاکستان میں آنا، پاکستان میں بسنا، اور پاکستان پر ان کا پورا حق ہے۔ خدارا ان کی توہین نہ کی جائے، انہیں ایک برابر کا سچا پاکستانی تسلیم کرتے ہوئے انہیں وطن واپس لانے کے انتظامات کیے جائیں، اور قائد طریق الطاف حسین تو ایک بار نہیں کئی بار یہ پیشکش بھی کر چکے ہیں حکومت کو، حکمرانوں کو، کہ آپ صرف ان کو قومی شناختی کارڈ جاری کر دیجئے، ہم گلی گلی چندہ جمع کر کے اپنے ان بھائیوں کو وطن واپس لانے کے سلسلے میں ہم انتظامات کریں گے۔ تو آپ ان کو وطن واپس لائیے، اور
یہ تعصب, یہ نفرت کا عمل خدا رب بند کیا جائے. یہی ہماری آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے تمام حکمرانوں سے, ارباب اختیار سے, تمام جماعتوں سے, تمام لوگوں سے یہی درخواست ہے. بہت بہت شکریہ. مصطفیٰ بھائی, کوئی تحریری بھی آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان سے اس طرح کے کوئی درخواست کی ہے اپنے ایم کیو ایم کی جانب سے کہ جی مشرقی پاکستان میں جو سے مہاجرین ہیں وہاں پہ ریڈ کراس میں جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کو واپس لے جایا جائے, یا دوسری کوئی انسانی حقوق کی تنظیمیں عالمی سطح پہ یا برطانوی گورنمنٹ سے یا دوسرے یورپین ممالک اس حوالے سے کوئی آپ نے کوئی تحریک چلائی ہے یا کوئی تحریری طور پہ بھی آپ نے کوئی درخواست کی ہے؟ قائد تحریک الطاف حسین نے ذاتی طور پر 1990 میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے الطاف بھائی کی جب بھی ملاقات ہوئی, اس ملاقات میں قائد تحریک الطاف حسین نے وزیر اعظم صاحب سے اس مسئلے پر بات کی. اور جب 1990 میں ایم کیو ایم اور آئی جے آئی, اور اس وقت اس کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب تھے جو آج وزیر اعظم, اس وقت بھی وزیر اعظم, تو جو معاہدہ طے پایا ایم کیو ایم اور آئی جے آئی کے درمیان, اس معاہدے میں, تحریری معاہدے میں یہ شق خاص طور پر شامل تھی کہ بنگلہ دیش کے ریڈ کراس کیمپوں میں محصور پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جائے گا. وزیر اعظم صاحب نے, آئی جے آئی کی لیڈرشپ نے, میاں نواز شریف صاحب نے اس بات کو مانا تھا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ حکمراں وعدے تو بہت کر لیتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. بار بار ان سے کہا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تحریک کی بات کی, میں نے عرض کیا کہ اس پر بہت بار تحریک چلائی. رہی بات عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کی, تو دیکھیں اس سلسلے میں ایک قائم ہوئی تھی تنظیم رابطہ عالم اسلامی. قائد تحریک الطاف حسین 1990 میں یا غالباً 1991 میں عمرے کے لیے جب جاتے ہیں, وہاں ان کے ایک جو مقتدر شخصیت تھیں ان سے ملاقات کرتے ہیں الطاف بھائی, ان سے بھی اس سلسلے میں کردار ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو الطاف بھائی نے تو ہر فورم پر کوشش کی, اور 1994 میں 95 میں جبکہ ہمارے خلاف کراچی میں پاکستان میں ریاستی آپریشن جاری تھا, اس وقت بھی الطاف بھائی نے اپنی امدادی ٹیمیں بھیج کر وہاں ان میں امداد تقسیم کی. تو ہم تو نہیں بھولے, الطاف بھائی تو نہیں بھولے اپنے ان پاکستانی بھائیوں کو, مہاجرین مشرقی پاکستان کو. لیکن افسوس کہ پاکستان کے حکمراں اور پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اور جماعتیں ان کو بھول گئی. مصطفیٰ بھائی, یہ بتائیے کہ مشرقی پاکستان میں پاکستان کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کو پھانسیاں بھی دی گئی جو پاکستانیت کہلاتے تھے, لیکن ان کے حوالے سے تو کوئی اتنی اسٹرانگ آواز نہیں آئی, جبکہ آج تک 4-5 لوگوں کو وہاں پہ جو مختلف پاکستانی تھے اور پاکستان کے نام پہ ان کو پھانسیاں دی گئی ہیں. دیکھیے, اگر آپ ان کی بات کرتے ہیں, ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے, اور ہر ملک اپنے شہریوں کے جرائم ان پر اپنے قوانین کے تحت عمل کرتا ہے. اب آپ کے سوال کے جواب میں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہر جمعے کو سعودی عرب میں پاکستانیوں کے سر قلم کیے جاتے ہیں, چاہے منشیات کا الزام یا کوئی بھی الزام ہو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنی مرتبہ پاکستان نے احتجاج کیا؟ ہمارے تو بہت سب سے اچھے تعلقات تو سعودی عرب سے ہیں. ان کا جرم ثابت ہوتا ہے, لیکن ان کا جرم صرف یہ تھا کہ یہ پاکستانی ہے. جی نہیں, اگر دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم پھانسی پر تبصرہ کر رہے ہیں, لیکن جنہیں پھانسی دی گئی ہم ان کا جو کردار تھا ہم اس کی بات نہیں کر رہے. اور چلیے آپ کا اصرار اسی بات پر ہے تو میں آپ سے پھر یہ سوال کروں گا کہ واقعی اگر ان کا جرم یہ تھا کہ وہ پاکستانی تھے, اس جرم میں انہیں پھانسی دی گئی, تو یہ جس کے لیے آپ کو زحمت دی, جو ریڈ کراس کے کیمپوں میں جو پھنسے ہوئے ہیں, جو سڑ رہے ہیں پچھلے 46 سالوں سے, جو نالیوں پہ رہ رہے ہیں, جن کی چوتھی نسل پھٹے حالوں میں رہ رہی ہے, سسک رہے ہیں, وہ پاکستانی نہیں ہے. ان کے لیے ہماری پاکستانیت جو ہے وہ بیدار نہیں ہوتی.
ان کے لیے کبھی یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ ان کو لایا جائے؟ ہم ان کی پھانسی کو پھر تسلیم کر رہے ہیں آپ کی طرف سے؟ میں تسلیم نہیں کر رہا، میں نے جو آرگومنٹ دیا ہے اور اس کے جواب میں جو کچھ کہا ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کے سوال کا جواب ہے اس میں نے آپ سے عرض کیا ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے. کیا آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ودود مشتاق صاحب، میں نے یہ آپ نے تو نہیں بنائی. حمود الرحمان کمیشن بنگلہ دیش میں تو بنگلہ دیش کی حکومت نے تو قائم نہیں کیا تھا. حمود الرحمان کمیشن پاکستان نے قائم کیا تھا. ذرا اس کو فرصت ملے تو اس کو پڑھ لیجئے گا کہ کیا کچھ ہوا تھا. اگر اس کی تفصیل میں آپ جائیں گے تو اس میں جن لوگوں کے کیا کیا کردار تھے اس دوران وہ پڑھیے گا وہ کون لوگ ہیں. اس میں بھی سے بھی شاید جو ہے وہ جو آج کل ماحول بنا ہوا ہے، شاید کوئی کہہ دے کہ اس کا تعلق جو ہے ان کے لندن کے عسکری ونگ سے تھا. تو پڑھیے گا ذرا. میں تھوڑا سا اسی سوال کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا، برا نہ منائے تو. میرا خیال اگر اب یہ سمجھ سکیں کہ یہ شاید یہ جو جن کو پھانسیاں ہوئی ہیں ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، شاید اس لیے آپ سافٹ کارنر نہیں لے رہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو پھانسی دی گئی تو واضح طور پر حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا، بنگلہ دیشی حکومت کی طرف سے، کہ ان کو اس لیے پھانسی دی جا رہی ہے کہ انہوں نے ثبوت ڈھاکہ کے وقت جو ہے وہ ان کی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ تھیں اور غداری کے جرم ان کو سزا دی گئی ہے. انہوں نے کوئی اور کسی جرم میں نہیں دی گئی. تو اگر جو پاکستان کی ایسی غداری سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ساتھ دینے والا ہے تو ان کی جو پھانسی ان کو تو پوری پاکستانی قوم نے کسی نے تسلیم نہیں کیا. تو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے اس کو یہ کہہ کر کے قانون کے مطابق ان کو سزا دی گئی ہے؟ دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو قانون کے مطابق سزا دی گئی ہے. میں نے آپ کو ایک جنرل بات کی ہے کہ ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے اور ہر ملک اپنے قانون کے تحت فیصلے کرتا ہے. اب رہی بات یہ، آپ نے حکومت پاکستان کے بیان کا ذکر کیا تو ہمارا سوال یہی تو ہے کہ یہ پاکستانیوں میں تفریق کیوں ہے. عوان صاحب سوال یہی ہے، مسئلہ بھی یہی ہے کہ یہ کیا ہے کہ چند لوگ کے لیے تو آپ کہیں کہ وہ پاکستانی ہیں، لیکن ہمارا کہنا یہی تو ہے وہ جو کیمپوں میں پڑے ہیں کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیے نا کہ حکومت پاکستان کا کوئی ایک بیان آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ اب تو یہ 16 دسمبر کس طرح سے گزر جاتی ہے، پچھلے 4-3 سال پہلے تو شاید ہم مناتے بھی تھے، ذکر بھی ہوتا تھا، لیکن اب ویسی گزر جاتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کیا ایک بیان بھی حکومت پاکستان نے دیا کہ یہ جو بنگلہ دیش کے ریڈ کراس کیمپوں میں یہ جو محصورین ہیں، بنگلہ دیش ان کی وطن واپسی کے لیے پاکستان سے بات کر رہی ہے، ان کے لیے کوشش کریں؟ کیوں نہیں ہے یہ بیان؟ یہی تو ہمارا سوال ہے. جب آپ یہ تفریق پیدا کریں گے، جو ریڈ کراس کیمپوں میں انہوں نے بھی تو فوج کا ساتھ دیا تھا، ان کا بھی تو جرم یہی تھا کہ انہوں نے بنگلہ دیش کا نہیں پاکستان کا ساتھ دیا تھا. سوال تو ہمارا یہی ہے نا، تو ان کے لیے آواز کیوں نہیں؟ لیکن مصطفیٰ بھائی اس وقت تو آپ اپوزیشن میں ہیں، ظاہر ہے آپ مطالبہ کر رہے ہیں اور آپ کی اتنی سنی بھی نہیں جا رہی. لیکن جب آپ حکومت میں تھے، 2-3 حکومتوں میں آپ رہے ہیں، بینظیر کے ساتھ بھی، شاید نواز شریف کے ساتھ بھی، مشرف کے ساتھ سب سے زیادہ آپ پاور میں تھے جب مشرف کے ساتھ تھے. اس وقت آپ کا ایسا کوئی مطالبہ کوئی ہماری نظروں سے گزرا نہیں کہ آپ نے یہ مطالبہ بھی کیا ہو؟ میں نے آپ کو تحریری معاہدے کے بارے میں بتایا بھائی. تحریری معاہدہ یہ نہیں، ایک منٹ دیکھیں نا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ تحریری معاہدہ ہوتا ہے. وزیر اعظم سے ہر ملاقات میں الطاف بھائی یہ چیز رکھتے ہیں ان کے سامنے، انہیں اپنا وعدہ اور یہ معاہدہ یاد دلاتے ہیں. اب ایم کیو ایم جو ہے بھائی، اگر کبھی حکومت میں اگر کہیں شامل بھی رہی ہے تو ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت تو نہیں ہے نا. ایم کیو ایم کے اگر ہاتھ میں ہو، اگر یہ سوال آپ کا اس وقت بنتا ہے کہ جب ایم کیو ایم کی حکومت ہو پاکستان میں، ایم کیو ایم کا صدر اور وزیر اعظم ہو اور اس کے پاس اختیار ہو، ہم نہ کریں، تب آپ یہ سوال کیجئے. ہم 2 منسٹریاں رکھ کے صرف دہائیاں ہی تو دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں کہ ہم حکومت سے باہر آ جائیں؟ سو کیا، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن سوال تو ہمارا یہ ہے کہ جو ہمیں تو غدار قرار دیتے ہیں نا،
जो पाकिस्तानियत के चैंपियन हैं, सवाल तो उनसे है कि भाई ये जो कैंपों में पड़े हुए ये पाकिस्तानी हैं, और जब इन्होंने पाकिस्तान के लिए आगे बढ़कर आपका साथ दिया उस वक्त एमक्यूएम का वजूद नहीं था, उस वक्त अल्ताफ हुसैन मैदान सियासत में नहीं थे। ये लोग जो कैंपों में पड़े एमक्यूएम के कारकुन नहीं है, ये पाकिस्तानी हैं। मुकदमा यही है कि खुदारा इनको पाकिस्तानी तस्लीम किया जाए, इनको पाकिस्तान लाया जाए, इनका पाकिस्तान पर पूरा हक है। लेकिन अफसोस ये है, हमारे यहाँ की सोच ये है कि हम सिर्फ वो बात करना चाहते हैं, वो बात सुनना चाहते हैं, वही सवाल करते हैं जो माजरत के साथ इस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है। हुकूमत ने, पाकिस्तान ने और इस्टेब्लिशमेंट ने उन लोगों की फांसी पर एहतजाज किया तो आपका सवाल भी वही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन कैंपों में पड़े हुए लोग भी पाकिस्तानी हैं भाई। कभी ये सवाल आपने वजीर आजम से या हुकूमत पाकिस्तान के किसी वजीर से क्यों नहीं किया कि भाई आपने इनकी फांसी पर आवाज बुलंद की क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, बड़ा अच्छा किया आपने, लेकिन वो भी तो पाकिस्तानी, उनके लिए आपने क्यों, हुकूमत पाकिस्तान ने रियासत की सतह पर आवाज नहीं उठाई? कभी ये सवाल तो नहीं किया गया। यही है आज का सबसे बड़ा मसला मेरे भाइयों। सहाफी नहीं, पाकिस्तानी बन के जरा सोचें कभी। हमने पाकिस्तानियों के लिए बात की है, उनके लिए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। यही असल में सोच और फिक्र है तासुब पर मबनी, जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान दो लफ्त हुआ, हमने उससे कोई सबक हासिल नहीं किया। हम आज भी वही कर रहे हैं, आज भी अपनी नफरत के जरिए लोगों को धकेल रहे हैं। हम बलूचिस्तान में वही कर रहे हैं, हम फाटा में वही कर रहे हैं, अंदौर सिंध भी वही कर रहे हैं, और महाजरों के साथ भी वही कर रहे हैं, धकेल रहे हैं दीवार की तरफ। जरा कभी 1946 के बिहार के हिंदू मुस्लिम फसादात की जरा एल्बम देख लीजिएगा, वो सारी वीडियोस भी मौजूद है, तस्वीरें भी मौजूद है, जरा देखिएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, जिनकी लाशें कई दिन तक कलकत्ता और दीगर बिहार के शहर की सड़कों पर पड़ी रही हैं, जिनकी लाशों को जानवरों ने खाया, कोई लाशों को उठाने वाला नहीं था। ये वो लोग हैं, और हम उनके इस बारे में क्या, किस किस्म के ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं? उनके लिए हमारे मुंह से कभी एक लफ्ज नहीं उठता, कभी उनके लिए हमारी जबान सवाल नहीं करती। कर लो एक क्वेश्चन। जी जरूर कीजिए। मैं क्वेश्चन अभी जो है ना वो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपकी तमाम बातों से साथ इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन एक बात के सिवा कि यहाँ के जो मौजूद सहाफ़ी हैं वो इस्टेब्लिशमेंट और सहाफ़ी वो एक हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का जितना साथ एमक्यूएम ने दिया है, फौज का जितना साथ एमक्यूएम ने दिया है, सहाफ़ियों ने इतना नहीं दिया। मैं आज इस बात पे बाकायदा आपको रिकॉर्ड पे कराता हूँ कि हमारा रिकॉर्ड बैकग्राउंड या अवान साहब या जिसको भी आपने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट और उसके सहाफ़ी उसके साथी हैं, हमारा रिकॉर्ड आपके सामने है, हमने कभी इस्टेब्लिशमेंट की आज की बात नहीं की। वज़ीर आज़म जो है उनके साथ ये उन्होंने बल्कि बाकायदा सहाफ़ियों के सवाल पर उन्होंने हुक्म दिया था कि ओकाड़ा में एक बस्ती बसाई जाए जहाँ पे पंजाब के अंदर इन बहादुरीन को आबाद किया जाए। आगे क्या हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन हम आपको ये कहेंगे कि हम इस्टेब्लिशमेंट का कभी ना हिस्सा रहे हैं ना आइंदा रहेंगे। अब मैं आपको बताऊँ, ये आपने जो जिक्र किया ना ओकाड़ा, देखिए पहली बात तो ये कि मैंने वदूद भाई आपकी बात नहीं की ज़ाती तौर पर। एक मिनट, मैं इसका आपके सवाल का जवाब दूँ ना। ये जो उमूमी हमारा रवैया रहा है ना और है, मेरा जो मुखातिब है वो उनके लिए, मतलब ये सवाल जो आपने किया तो हम तो नहीं, एक मिनट, ये जो सवाल आपने किया, मैं तो बात कर रहा हूँ कि जो हम देखते हैं दिन भर, और जिन फांसियों का आपने जिक्र किया उस दौरान भी जहाँ जहाँ, सिर्फ यहाँ नहीं,
ہر جگہ جو ہے ہم نے اس پر تو شور دیکھا ہے، لیکن ان پاکستانیوں کے لیے شور نہیں دیکھا. نقطہ ہے یہ. آپ نے نواز شریف صاحب کی وہ سوکاڑا کی بات کی، تو وہ بھی اس وجہ سے وہ کہنے پر ماننے پر مجبور ہوئے کیونکہ الطاف بھائی نے ایم کیو ایم اور آئی جے آئی کا جو معاہدہ تھا اس میں یہ نہ صرف یہ شک رکھی بلکہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہر بات، یہ ہر موقع پر، ہر ملاقات میں، ہر میٹنگ میں یہ چیز رکھی. تو بالآخر وہ اس پر کچھ کرنے کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا. لیکن مسئلہ تو وہی ہے نا ودود بھائی کہ حقیقت تو نہیں بدلی نا. وہ آج بھی کیمپوں میں ہے یا نہیں ہے. ہمارے دل بھی ان کے لیے ساتھ ہیں. ہمارا کہنا دیکھیے، ہمارا مقدمہ آج کی جو آپ کو زحمت دی ہے وہ مقصد بھی یہی ہے، نقطہ بھی یہی ہے. لیکن عام پاکستانی تو یہ سوچتے ہیں نا مصطفیٰ بھائی کہ آپ مشرف کے ساتھ اتنے سال رہے، وہاں پہ آپ نے یہ مقدمہ نہیں اٹھایا، نہ آپ نے مشرف کو مجبور کیا کہ لوگوں کو جس طرح نواز شریف لے کے آیا، چند لوگوں کو مشرف بھی لے کر آئے، نہیں کیا. اب آپ جب اب پاور میں نہیں ہیں، اب آپ اس طرح کی باتیں کریں تو کون سنے گا آپ کی بات؟ دیکھیں، سننے والے تو مطلب اگر سننا چاہیں تو کسی کے مطالبے کے بغیر بھی سن سکتے ہیں. کیا 1979 میں افغانستان کے باشندوں نے کیا اسی طرح پریس کانفرنس کر کے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں پاکستان میں پناہ دی جائے؟ کیسے پالیسی بنی، کس طرح سے پاکستان کی سرحدیں کھولی گئیں اور لاکھوں کی تعداد میں لا کر ان کو آباد کیا گیا. پوری ریاست ان کی مدد میں جٹ گئی، ان کے لیے فلمیں، ڈرامے بنایا گیا، پوری پاکستانی قوم کو کہا گیا کہ ہمارے بھائی ان کی مدد کریں. کیا مطالبہ کیا تھا انہوں نے؟ کیا حکومت پاکستان اور حکومت افغانستان نے کوئی سلسلے میں کوئی معاہدہ کیا تھا؟ تو سننے والے، کرنے والے ہوں تو کسی مطالبے یا اپیل کی ضرورت نہیں ہوتی، خود کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں معاملہ یہی ہے کہ پالیسیاں بھی نفرت و تعصب کی بنیاد پہ بنائی جاتی ہیں. ہم نے ہر دور میں ان کے لیے آواز اٹھائی ہے، لیکن اب میں ان کی کتنی بہت بات طویل ہو جائے گی، آپ کی ساری تفصیل میں رکھ سکتا ہوں، کب کچھ کہاں کس طرح سے آواز اس کے سلسلے میں اٹھائی گئی. اور جیسا میں نے ودود بھائی آپ سے کہا کہ وہ میں عرض کرتا ہوں کہ 1946 کے جو فسادات کی بات ہے، یہ تاریخ کی بات ہے، یہ میری اپنی کہیں بھی نہیں. ظاہر جب کی بات ہے اس وقت تو میرا وجود بھی نہیں تھا کہ بہار کے ان فسادات کی جو میں نے بتایا، جس طرح سے ان کا قتل عام ہوا، ان کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہوئی تھی، ان فسادات کی جب تصاویر کی جب ایلبم قائد اعظم محمد علی جناح کو دکھائی گئی، اس کو دیکھ کر قائد اعظم نے کہا کہ اب ہمارا یہاں گزارا نہیں ہے، اب پاکستان کی تقسیم ناگزیر ہے. یہ ہسٹری کی بات ہے، میری اپنی بنائی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا، یہ سب دیکھ کر میں کریکٹ کر دوں کہ جب انہوں نے البم دیکھی قائد اعظم نے تو کہا کہ اب ہندوستان کی تقسیم ناگزیر ہے، اب ہمارا یہاں ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. تو جن کے خون کی بنیاد، جن کا خون سبب بنا قیام پاکستان کے لیے حتمی فیصلہ کرنے کا، جو ہر دور میں کٹے، ان کے لیے آپ غیر ملکی اور غیر قانونی تارکین وطن کی بات کریں، ان کو نکالنے کی بات کریں. لہذا میں ایک بار پھر ان مہاجرین مشرقی پاکستان کی توہین کرنے، انہیں غیر ملکی اور غیر قانونی قرار دینے کی مذمت کرتا ہوں اور یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ڈاکٹر عارف الوی اور اینکر ندیم ملک کے خلاف یہ جو متعصبانہ انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے، اس پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان متعصبانہ باتوں پر، متعصبانہ جذبات و خیالات کے اظہار پر جو لاکھوں لوگوں کے جذبات کی توہین ہوئی ہے، دل آزاری ہوئی ہے، اس پر ان کو معافی مانگنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت پاکستان سے پیمرا سے بھی یہ درخواست کریں گے، یہ اپیل کریں گے کہ وہ بھی اس کا نوٹس لیں.
एक एक लफ्ज पर नोटिस जारी किया जाता है आजकल टीवी चैनल्स को, तो इस पर भी किया जाए। ये लाखों लोगों की तौहीन की गई है, इस पर भी नोटिस ले पैमरा, ये हमारा मुतालबा है। और एक बार फिर MQM की जानिब से हम तमाम राब्ता कमेटी के साथी ये मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, मुल्क की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और पूरी सिविल और मिलिट्री क़यादत से कि उन पाकिस्तानियों को फिलफौर, महाजरीन मशरिक़ी पाकिस्तान को फिलफौर पाकिस्तान वापस लाया जाए। ठीक है, ठीक हो, शुक्रिया। कोई और किसी की बात नहीं? ठीक, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।